ایک مہلت تک، لیکن اللہ کو ان کی میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے، اور سو جب ان کی وہ میعاد آپ پہنچے گی اللہ اپنے بندوں کو آپ ہی دیکھ لے گا. یعنی جب انسان کی مہلت ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہ پکڑ بھی لے گا، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اس کو موت آ جائے گی تو پھر اس کی جو ہے وہ کوئی بھی بات قبول نہیں کی جائے گی. سورہ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین. اور سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے، کچھ لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ موت کے وقت جو ہے وہ نزا کی حالت میں پڑھی جاتی ہے. تو ایسا اس حدیث کی روح سے ثابت نہیں ہے کہ سورہ یاسین جو ہے وہ یا کوئی بھی سورت جو ہے وہ پڑھی جائے. ہاں بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ جس کی موت کا وقت ہو اور وہ قریب الموت ہو تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ آپ نے کہنا ہے، تاکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی فرما دیں، اور وہاں اللہ کی بات جو ہے، اللہ کی گواہی جو ہے وہ دینی چاہیے. باقی جو ہے وہ یہ سورہ ملک ہوگی، سورہ بقرہ 2 سپارے اور دوسری ساری چیزیں وہ حدیث سے اور قرآن سے ثابت نہیں. نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، یہ کسی حدیث سے اور قرآن کی نص سے ثابت نہیں ہے. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. یاسین. قسم ہے قرآن با حکمت کی، یعنی اللہ تعالیٰ جب حروف مقطعات جب آتے ہیں نا تو اللہ کی جو بھی صورت ہوتی ہے اس میں اللہ کی کوئی بڑائی اور اس کی حمد و ثنا اور اس کی قدرت کے مشاہدات ہوتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں بل قرآن حکیم، یہ قرآن جو ہے وہ حکمتوں سے بھرا ہوا قرآن ہے. جو چاہتے ہیں نا کہ اللہ مجھے حکمت عطا فرما دے، اور حکمت کسی کو کہتے ہیں قرآن کی روح سے حکمت کہتے ہیں نہیں سوری، جو ایک تو ہے یہ نشانی اللہ کی آیات ہیں، اور ایک ہے حکمت. جیسے کہتے ہیں نا علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو تمام انبیاء ان کو علم اور حکمت عطا کیا. تو علم جو ہے وہ وحی ہے، یعنی یہ جو وحی کا علم ہے، اور حکمت کہتے ہیں وہ جو ان کی شریعت جو حدیث ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی علم قرآن کا علم، اور حکمت جو ہے وہ حدیث اور ان کا سنت اور طریقہ. تو یہاں پہ جو ہے نا خاص طور پر جو قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. تو جو چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کے فیصلے کرے، اپنی زندگی کو بہترین طور پر گزارے، تو اس کو جو ہے وہ قرآن سے اور حدیث سے جو ہے وہ اس کے علم حاصل کرنا چاہیے. اور حکمت عام الفاظ میں کہتے ہیں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت جو ہے وہ حکمت ہوتی ہے. تو لیکن آپ دیکھیں کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ آپ کب کریں گے جب آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں پتا ہوگا. یعنی جو کہ آپ فرض کر لیں کہ ہم جو ہے وہ افطاری کرتے ہیں، تو آپ کی حکمت کیا ہے کہ وہ آپ نے روزہ کھولنا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھولنا ہے، اور کھجور کھانی ہے یا پانی پینا ہے اور پھر دعا پڑھنی ہے. تو یہ جو کام ہو گئے یہ حکمت والے ہو گئے کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو یہ حدیث سے، اور روزہ کب کھولنا ہے قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ صحیح وقت پر آپ کون سا فیصلہ کرتے ہیں. تو جب آپ کو علم ہوگا تو ہی آپ جائیں گے. اور اسی طرح وراثت کا علم ہے، اور اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ 1/3 علم ہے، یعنی اتنا بڑا علم ہے. اور قیامت سے پہلے سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم ہوگا. اور اسی طرح یہ جو وراثت کے جو عالم ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ اٹھا لیا گیا ہے. اور علم اٹھایا کیسے جاتا ہے؟
اللہ تعالیٰ عالموں کو فوت کر دیتا ہے، علم والوں کو فوت کر دیتا ہے، اس طرح وہ علم جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ اور اب یہ قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قرآن بھی قیامت کے آنے سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ اب ہمارے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہے بلکہ موبائل ہے، تو یہ بھی قرآن کا اٹھنا ہی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے۔ تو کیا ہے؟ حکمتوں سے بھرا ہوا قرآن ہے، اور بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہی ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ بڑا زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یعنی ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم جب قرآن سیکھ رہے تھے تو کچھ لوگ ہیں جیسے تھوڑا سا کم ابھی وہ آتے ہیں شروع میں، تو قرآن کے پیجز کو نا بہت سختی سے پلٹتے ہیں، ایسے شور آتا تھا۔ تو وہاں پہ ایسی آیت آئی تو اس میں کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو پھر میں نے اپنی استاد کو بتایا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کتاب ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جیسے ہمارے بہت کوئی جو ہمارے چاہنے والے ہوتے ہیں، اگر ہمیں کوئی چیز دے دیں تو ہم کیسے اپنے جو ہے وہ لپیٹ کر رکھتے ہیں، وہ لیٹرز ہوتے ہیں ان کو بکسے میں ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں جولری یا سونے کا یا ہیرو کا ہار دے دے تو ان کو مخمل کے کپڑوں میں لپیٹتے ہیں، پھر اس کا جولری کا کور بھی ہوتا ہے تو اتنی چاہت کے ساتھ، اور جب اس کو کھولتے بھی ہیں تو ہلکا ہلکا اس کو ٹچ کرتے ہیں، ویسے وہ تو نہیں کرتے نا، یعنی زور سے تو نہیں کرتے کہ وہ چیز ٹوٹ جائے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ اس کا ادب، اور اس کے ساتھ جو اس کے احکامات پر صبر۔ علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ادب اور صبر کی بہت ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوگی، ایک چیز ہوگی تو بھی آپ آدھا علم سیکھیں گے، اور اگر دونوں کی نہیں ہوگی پھر آپ علم صحیح سیکھ نہیں پائیں گے۔ تو اس کا ادب بہت ضروری ہے، اور یہ کس کی طرف سے نازل ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے، سو اس وجہ سے یہ غافل ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، سو وہ دیکھ نہیں سکتے، اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں۔ یعنی جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہ ان کو آپ چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ان کے دلوں پر مہر ڈال دی ہے کہ وہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ اور وہ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے سن یون عم یون، کہ وہ سنتے بھی ہیں لیکن وہ بہرے ہیں اور وہ اندھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گردنوں میں تو ڈال دی، یعنی وہ جگڑ دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں انسان کوئی بھی چیز ہو نا آپ ضرور غور و فکر کیا کریں۔ بڑے سے بڑا جانور ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے کہاں رسی ڈالی جاتی ہے؟ اس کی گردن میں۔ اور اسی طرح وہ جو کہتے ہیں نا کہ شاید غلط نہ ہو، آپ تصحیح کر دیجیے گا کہ جو لوگ مال کی بھی زکات نہیں دیتے تو ان کی گردنوں میں بھی وہ سانپ وہ ڈالا جائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے کہ ہمیں جو اپنے مالوں پہ جو ہے نا وہ اس کی زکات ادا کرنی ہے۔ تو جو ہے وہ اس لیے کہ اللہ ان کو قابو کر لے گا، پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اور ان کے سروں کو ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، یعنی جو سر ہے وہ الٹے ہو گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ رکھ دی ہے، اور آڑ جو ہے وہ یعنی یہ جو کفر اور جو روشنی ہے اس میں ایک جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک دروازہ ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ کو یہ نہیں پتا کہ باہر کیا ہے، آپ کو اندر کا پتا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے بھی ایک پردہ ڈال دیا ہے کہ اب یہ روشنی کی طرف نہیں جا سکتی۔ تو یہ اللہ اس کے لیے کرتا ہے جو بالکل گمراہی اور فسق میں چلا جائے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ نا ہم لوگ کلاس میں تھے تو وہاں پہ ایک لڑکی کہتی کہ اللہ زندگی میں جو ہے نا ایک موقع ضرور دیتا ہے کہ انسان پلٹ آئے، ہدایت کی طرف آئے۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں، ایک دفعہ نہیں بلکہ ڈیلی بیسس سے اللہ موقع دیتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چولہے کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، آپ جلتے نہیں ہیں، چھری گری ہے آپ کے پاؤں پہ لگی ہے لیکن آپ کا پاؤں نہیں کٹا، تو اللہ ہر وقت کی ہدایت کی کہ آ جاؤ آ جاؤ، پھر زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، ہر چیز کو دیکھو، تو
کبھی کبھار ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بار بار بچ جاتے ہیں، کوئی چیز نقصان پہنچ رہی ہوتی ہے، وہ کبھی ہم لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دیتا ہے، ہم وقت سے پہلے پتہ چلتا ہے ہم تو لیٹ ہو گئے، پتہ چلتا ہے کہ وہ جناب وہ ٹرین ہی لیٹ ہے تو ہم تو پہلے ہی آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتا ہے، لیکن موقع اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے جو بہت زیادہ فساد میں مبتلا ہو۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، ایک وہ گناہ ہوتا ہے جو انسان کا انفرادی گناہ ہے کہ جیسے وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کا گناہ اسی کے اوپر ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہے جو دوسروں کو بھی، خود بھی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کیا کرنا ہے تم نے نماز پڑھ کے، کیا مل رہا ہے تمہیں، تمہارا کوئی اتنا رزق بھی اتنا نہیں ہے، تم تو غریب کی غریب ہو، یا یہ ہو یا وہ ہو۔ تو ایسا گناہ جس کا وبال بہت سارے لوگوں پر پڑے تو اس کا پھر اس کے لیے پھر گناہ بھی اس کا زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا کوئی گناہ نہ کریں کہ جو ہے نا گناہ ہی نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ ایسے گناہوں سے خاص طور پر بچیں کہ جن کا اثر جو ہے وہ نسلوں تک یا دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جس سے ہم نے ان کو ڈھانپ دیا تو وہ سو وہ نہیں دیکھتے، اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ اور آپ دیکھیں جو ابو جہل تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی تھی، لیکن اس کے لیے اللہ نے نہیں قبول کی، اور حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی تو اللہ نے ان کے لیے قبول کر لی۔ یعنی جو تھوڑا بہت نیکیاں کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور کس کے لیے اجر ہے، فبشروا بمغفرۃ واجر کریم، کہ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ تو اللہ سے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ غالب ہے۔ سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجیے، اور بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کو کوئی بلند مرتبہ عورت اپنی طرف بلائے اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی کہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے عرش کی جگہ دے گا۔ اللہ سے ہم بھی ڈرتے ہیں، اور ہم لکھتے جاتے ہیں، اور وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور وہ ان کے اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ثبت کر رکھا ہے۔ یعنی جو ایک وہ اعمال ہے جو ہمارے فرشتے ہمارے اس میں لکھتے ہیں نامہ اعمال میں، اور ایک وہ ہے دفتر جہاں پہ لوہے محفوظ میں کہ ہر بندے کی تقدیر اور جو اس نے کرنا ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ اور جی اس میں تمام کتابیں، تمام صحیفے، تمام لوگوں کی تمام تقدیریں، وہ سب چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں ام الکتاب، وہ کتابوں کی وہ ماں ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ بھی لکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ آیتیں جو ہے نا کچھ نازل ہوئی تو لوگوں نے اس کے بارے میں اتنی تحقیق کی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں تو لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب وحی کے ذریعے پیغامات پہنچائے تو یہ جو ہے نا ہر آیت کو اس کی جگہ پہ لکھ دیا گیا، حالانکہ آپس میں اتنا گیپ تھا، تو یہ جو ہے وہ لوہے محفوظ میں جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اور ان کے بستی والوں کو بطور مثال بیان کیجیے، جبکہ اس کی بستی میں کئی رسول آئے، اور جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا سو ان لوگوں نے ان لوگوں کو بھی جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تعریف کی، سو ان تینوں کو کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ہم تو تمہاری طرح معمولی آدمی ہیں اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم میرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے، کوئی چیز جل تو نہیں رہی نا، ایسے آ رہی ہے، آپ ذرا چیک کر لیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اور ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے، یعنی جو برے لوگ تھے انہوں نے نبیوں کو کہا۔ اور
تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو؟ تم کو نصیحت کی جائے بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو تو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ پارہ نمبر 23۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وما هي الا عبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ اور کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان نے مجھے کوئی نقصان پہنچانا ہے تو ان کی سفارش کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے گی اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے، پھر وہ تو یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ اور میری سنو، سچے دل سے تم سب کے سب رب پر ایمان لاؤ۔ اور اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا۔ اور یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں وہ جو حبیب نجار کے بارے میں، لیکن اس کے بارے میں ابھی مجھے صحیح بات نہیں پتا۔ آپ کو پتا آپ کا؟ ہاں زیادہ یعنی جو صحیح بات ہے اس کی اتنی دلیل نہیں ہے۔ جی جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے پر جنت میں داخل کر دیا، اور اس نے کہا کہ کاش میری قوم دیکھ لیتی میرا کیا انجام ہوتا کہ میں اس سے حمایت کی۔ بالکل۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ جو جادوگر بھی تھے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو حبیب نجار ہے کہ وہ ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فوت کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ اگر میری قوم کو بھی پتہ چل جاتا کہ اللہ کی تائید کرنے سے مجھے جنت میں داخل کیا تو شاید وہ لوگ بھی، ان کو بھی ہدایت مل جاتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ تھے نا، یہ جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی بات کہنے سے ان پر جنت ہو گئی تھی، کہ وہ انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت لکھ دی تھی۔ اور اسی طرح جو جادوگر تھے وہ بھی انہوں نے کوئی اتنے نیک اعمال نہیں کیے تھے، اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جو فرعون تھا انہوں نے اس کو یعنی مار ڈالا تھا۔ تو یہاں پہ ان کا ایمان لانا، ابھی ایمان ایسا تھا کہ بس آیا ہی تھا فوراً، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے نا وہ بشارتیں لکھی۔ اور اس نے کہا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکایک وہ سب کے سب بجھ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب نازل کر دیا۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اور ایسے بندوں پر افسوس ہے، وہ کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارق کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور ان کی یہ ایک نشانی ہے، یعنی زمین جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے، اور جس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ یعنی جو کسان جب فصل کاٹتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے اس میں اللہ فصل اگاتا ہے اور زمین جو ہے وہ اناج پیدا کرتی ہے، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اور آپ دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑے بنائے ہیں، اس طرح زمین ہے اور اس کا آسمان ہے، اور اسی طرح زمین میں اور بھی ہیں اور آسمان جو ہے وہ اور بھی، یعنی ساتوں آسمان ہے۔ تو جو سورج ہے وہ بھی اکیلا نہیں ہے، اتنی زیادہ جو ہے نا گیلیکسیز ان کے اپنے اپنے سورج ہیں، یعنی ہر چیز جو اختلافی صورت میں بھی جوڑا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا متضاد میں بھی جوڑا ہے،
اور انفرادی طور پر بھی اس کا جوڑا موجود ہے. جیسے سورج کے بھی اور کہیں زیادہ سورج موجود ہیں, اور چاند کے بھی اور بہت سی جو ہے نا کائنات, اس میں اور بہت زیادہ چاند بھی موجود ہیں. کوئی بھی چیز اکیلی نہیں ہے, صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو یکتا ہے, وحدہ ہے. اور خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزوں ہوں, خواہ ان کے نفوس ہوں, خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں, اور ان کے لیے ایک نشانی مقرر ہے, رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو یکایک اندھیرے میں رہ جاتی ہے, اور سورج کے لیے مقررہ راہ ہے, وہ اسی پر چلتا ہے. یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا غالب ہے باعلم اللہ پہ. آپ دیکھیں کہ کبھی غور کریں آپ کہ سورج جو ہے وہ ایک طرف سے چلتا 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 چلتا, تو میں سوچتی ہوں کبھی وہ راستہ نہیں بھولتا, نہ اس کی آنکھیں ہیں, نہ اس کے کان ہے, نہ کوئی دماغ ہے, اللہ اس کو چلا رہا ہے ایک مقرر اندازے سے. اور آپ دیکھیے اسی سے تو ہم اپنا افطاری اور سحری کرتے ہیں. وہ چاند کی وجہ سے ہم جب وہ چاند چھا جاتا ہے, وہ تاریخ دن اور رات کی جو دن اور رات کی تبدیلی ہے, یہ بھی تو سورج کی وجہ سے نا. سورج جب چھا جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے, جب نکل آتا ہے تو دن. تو آپ غور کریں کہ کون ہے, وہی تو ہے میرا اللہ. اور سورج کے لیے مقرر راہ ہے, وہ اسی پر چلتا ہے. یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا غالب اللہ کا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یعنی اللہ کی جو مقرر کردہ تقدیر ہے اس پر وہ چلتا ہے. اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں, یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیے جو چاند ہے اصل میں تو وہ پورا ہی رہتا ہے. وہ اس کی بھی میں نے ویڈیو بھیجی تھی چاند کے بارے میں, کہ جو جیسے زمین ہے نا, تو وہ جیسے زمین ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سورج ہے, تو یہاں پہ چاند ہے. اب زمین بھی گھوم رہی ہے اور چاند بھی گھوم رہا ہے, تو چاند جیسے جیسے ایسے ایسے گھومتا ہے نا, تو وہ جو ہے نا جہاں سے سورج کی روشنی پڑتی ہے اس طرف وہ چاند ہمیں نظر آتا ہے. جہاں اندھیرا چھا جاتا ہے جو چاند کی اتنی جگہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو یوں سمجھ لیں چاند تو پورا ہی ہے, لیکن وہ جگہ جو ہے وہ روشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی, زمین آگے آ جاتی ہے اور وہ چاند کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے. تو لیکن اصل میں تو چاند پورا ہی ہوتا ہے. تو یہ جو ہمیں وہ نظر آتی ہے نا چاند کی تاریخ پہلی ہے دوسری ہے, تو بالکل باریک جیسے کھجور کی جو ٹہنی ہے اس کی لکڑی جب سوکھ جاتی ہے تو ٹیڑھی سی ہو جاتی ہے, تو ایسے سا نظر آتا ہے. تو وہ اس کا سایہ جو زمین کا سایہ اس پر پڑتا ہے, اور باقی جتنا وہ نظر آتا ہے تو وہ یہ اللہ کی شان ہے. تو اسی طرح وہ چاند کی جو تاریخیں ہیں یہ اللہ کی منزلیں ہیں. اور نہ افطار کی یہ چال ہے کہ چاند کو پکڑے, اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے, یعنی دن جو ہے وہ بڑھ نہیں سکتی رات سے. اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں. اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات پہ جو ہے نا چیزیں جو بنائی ہیں اس پر غور و فکر کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا صحیح معرفت عطا فرما دے. اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں, اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے, اور ان کے لیے اس جیسی اور بھی چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے, پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رسا ہوتا کہ وہ بچائے جاتے, لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک ان کے لیے فائدے دے رہے ہیں. اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور تمہارے پیچھے ہے, تاکہ تم پر رحم کیا جائے, اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ بے رخی نہ برتتے ہوں. اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ دو, تو کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا پلا دیتا, تم ہو تو کھلی گمراہی میں. اور دیکھیں کہ جو کفار ہیں یہ اپنے جو ہے وہ بتوں کو اتنا چڑھاتے ہیں اور پتہ نہیں طرح طرح کی نیاز چڑھاتے ہیں, وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے. لیکن جو بھوکے ہیں, جو پیاسے ہیں, جو غریب ہیں, غربا ہیں, ان کو نہیں کھلاتے. تو کہتے ہیں ان کو اللہ کے لیے دے دیتا. ہماری جو چیزیں ہونا ہمارے معبودوں کے لیے ہیں, تو اللہ چاہے تو ان کو خود ہی کھلا پلا دے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب سچا ہوگا, سچے ہو تو بتلاؤ. انہیں صرف ایک سخت چیز کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی, اور یہ باہم لڑائی جھگڑے ہی میں ہوں گے, یعنی جب قیامت آ جائے گی تو پھر
آپس میں جھگڑا کریں گے اور اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے. تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے. یعنی جب کہا جاتا ہے کہ 3 سور پھونکے جائیں گے, سب سے پہلے تو انسان جو ہے وہ سور جب پھونکا جائے گا تو وہ فوت ہو جائے گا, اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا, یعنی قبروں سے جب نکالا جائے گا. ہاں جی ہاں ایسے ہی بالکل بالکل اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں کہ جو لوگ صبح جب اٹھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو جب انسان فوت ہو جائے گا, مسلمان جب اپنی قبروں سے دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور اٹھائے جائیں گے, تو وہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے دین پر تھے اور الحمدللہ کہتے تھے, اس وقت بھی جب کافر اٹھے گا تو وہ کہے گا, وہ پریشان ہو جائے گا کہ کس نے مجھے دوبارہ اٹھا دیا. لیکن جو مسلمان ہوں گے, مومن ہوں گے, وہ الحمدللہ کہتے ہیں اٹھیں گے الحمدللہ. جی بالکل. اور آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ اچانک کبھی کبھار ہم کسی کو اٹھاتے ہیں نا, تو جیسا وہ بندہ ہوتا ہے نا اسی طرح وہ بات جو ہوتی ہے اس کے منہ سے نکلتی ہے. کبھی کوئی کہتے ہیں کیا مصیبت پڑی تم نے مجھے اٹھا دیا, تو ہم نے کیا کہنا ہے الحمدللہ الذی احیانا. اور جیسے ہم لوگ تو آپس میں جب ہم وہ کرتے ہیں تو ہم دل ہی دل میں کہہ دیتے ہیں, تو اونچی آواز میں کہنا چاہیے تاکہ آپ کے گھر میں اور لوگ ہیں تو وہ ان کو بھی یاد آ جائے کہ ہم نے بھی الحمدللہ کہنا ہے. اور اسی طرح ذکر اذکار بھی کچھ تو دل ہی دل میں کیا کریں, لیکن اگر کوئی ہو باس تو اس کے سامنے بھی تھوڑا سا زور سے بولیں تاکہ اس کو بھی یاد آ جائے. کہیں گے ہائے ہائے ہماری خواہگاہوں سے کس نے اٹھا دیا, یہی وعدہ ہے جس کا مہمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہہ دیا تھا. اور یہ نہیں مگر ایک دم گواز یہ ہے, سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. یعنی جب آخری نفخہ پھونکا جائے گا تو سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں نہیں بدلا دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. اور جنتی آج کے دن اپنی مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں. ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. اور ان کی بیویاں سایوں میں مسحریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے, اور ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور بھی جو کچھ وہ طلب کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کی جو بیویاں ہوں گی وہ سائے میں ہوں گی اور ٹیک لگائے ہوئے ہوں گی, اور ان میں جنت کے ہر قسم کے میوے اور پھل ہوں گے, اور وہ بھی ہوں گے جو انسان کسی چیز کا مطالبہ کرے گا. اور مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا, سلام قولا من رب رحیم. اور کہا جاتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی سلام بھیجیں گے اور اللہ کی طرف سے بھی ان پر سلامتی ہوگی. اور جنت تو ہے ہی دارالسلام. اور اے گناہ گارو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس جنت میں داخل فرمائے, آمین. اور اے گناہ گارو آج تم الگ ہو جاؤ. اے اولاد آدم, کیا میں نے تم سے قول قرار نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا, وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی جو لوگ گمراہ ہوئے تھے اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ الگ الگ ہو جائیں گے. یعنی ان سے کہا جائے گا کہ تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو جس قوم کا جو لیڈر ہے, جیسے فرعون ہے یا جو دوسرے جو ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں, اسی طرح کے شیطان ہیں, تو سارے اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ لے کر چلے گا. تو ایمان لانے والوں میں اور کافروں میں بھی الگ الگ ہو جائیں گے گروہ, اور جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ کرتے تھے ان کا بھی الگ الگ گروہ ہو جائے گا. جیسے جس نے جس معبود کو پکارا ہوگا وہ معبود اس کو لے کر الگ ہو جائے گا. اور میری ہی عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے. شیطان نے تو تم میں سے بہت سارے مخلوق کو بہکا دیا, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا, اور اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ. اور ہم آج کے دن اس منہ پر مہر لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم
اور ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے اور ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جب انسان کہے گا نا کہ میں نے یہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ میں تو بڑا نیک تھا, اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے تو وہ بول نہیں سکے گا. پھر اس کے باقی جسم کو, اس کی کھال کو, اس کے پاؤں کو, اس کے ہاتھوں کو اس کے خلاف جو ہے وہ پھر وہ گواہی دیں گے. اور آپ دیکھیں کہ جو اللہ ہے اگر وہ انسان کو ان ہونٹوں کے ذریعے, زبان کے ذریعے قوت گویائی دے سکتا ہے تو وہ باقی جسم کو بھی بولنے کی طاقت دے سکتا ہے. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے, پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا. اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی ان پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے, پھر نہ وہ چل سکتے تھے اور نہ لوٹ سکتے تھے. اور جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹا دیتے ہیں. یعنی جو بوڑھا ہوتا ہے, جیسے جو چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے وہ بھی دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے اور کھانے پینے میں بہت کمزوری ہوتی ہے اس کو. تو جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ضعف آ جاتا ہے, اس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں, ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بچپن ہی کی طرح معصوم سا ہو جاتا ہے اور یعنی کمزور ہو جاتا ہے. کیا پھر وہ نہیں دیکھتے اور سمجھتے وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. اور نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے ہیں اور نہ یہ اس کے لائق ہے. وہی وہ بات وہ آپ کہہ رہی تھی نا کہ شعر جو ہے وہ, تو یہ جو قرآن ہے یہ نثر ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھایا کیونکہ شعر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, مبالغہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی حقیقت اور افسانے اور جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ہاں جی بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کا یہ کلام ہے اور نہ اس کے لائق ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق نہیں ہے کہ ان کو شعر سکھائے جاتے ہیں. اور وہ تو صرف نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے. اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ہی ان کے لیے چھپائے اور جانور پیدا کیے ہیں جن کے یہ مالک ہو گئے, اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرمان بنا دیے. یعنی آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے جو جانور ہیں وہ اللہ نے انسانوں کے تابع کر دیے, ورنہ تو ایک ان کی ٹانگ لگے یا سینگ لگے تو انسان زخمی ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ویسے تو پوری کائنات انسان کی ہی مسخر کی ہے تاکہ وہ انسان جو ہے وہ اللہ کا بندہ بن جائے. اور اللہ نے ان مویشیوں کو اس کے تابع فرمان بنا دیا جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں اور انہیں اس سے اور بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. یعنی ان کی جو سواری ہے اور جو دودھ ہے اور ان کی کھال ہے اور باقی جو سارا ان کا جو جسم ہے تو وہ سارا سا ہر چیز جو ہے وہ اس میں سے فائدے ہیں. ہاں وہ جو اس کا گوبر ہے, بارک اللہ فی علمی, اس کا جو گوبر ہے نا وہ بھی ہماری کھاد وغیرہ بھی جو ہے نا استعمال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز اس کی, اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ وہ بکری پتہ نہیں حضرت عائشہ تھی یا کون تھی, ان کی بکری جب وہ فوت ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اس کی کھال کو آپ وہ کر دیتی, رنگ کر دیتی, تو وہ مشکیزہ جو ہم بناتے ہیں لیدر کے ہمارے جو کپڑے بنتے ہیں تو بہت سارے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں میں رکھے. اور اسی طرح جو کھیتوں کو جو ہل چلاتے ہیں اور سامانوں کو جو دھوتے ہیں تو یہ اللہ کے بہت زیادہ ان میں فائدے رکھتے ہیں. اور مشروبات کیا پھر یہ شوگر ادا نہیں کرتے, یعنی جو دودھ وغیرہ ہم پیتے ہیں, اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں, حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں. لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لحاظ سے باش لشکر بنے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بس وہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے نا گائے کا دودھ, تو یہ انڈیا میں گائے کا دودھ سستا ہے لیکن وہ لوگ گائے کا پیشاب پیتے ہیں, تو اس کا جو پیشاب ہے وہ مہنگا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس طرح کچھ لوگ جو ہے وہ اونٹی کا پیشاب پیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی پاک چیز ہمیں دی ہے کہ ہم دودھ پئیں خالص, تو وہ لوگ جو ہے وہ گائے کے اور اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی ابن کے گائے کا جو پیشاب ہے وہ اپنے گھروں میں
छिड़कते भी हैं, अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमा दे। और इसी तरह कहा जाता है कि जो दूध पीने की दुआ है ना, वो दूध पीने के बाद पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु, यानी कि आप जब दूध पिए तो आप कहें कि अल्लाह मेरे इस दूध में बरकत अता फरमा दे, इज़ाफ़ा अता फरमा दे। इसका मतलब हमने भी दूध पीना है और फिर दुआ उसी के लिए ना जिसने दूध पिया हो। तो जो दूध ही नहीं पीता तो वो दुआ भी क्या माँगेगा? तो इसीलिए अल्लाह के नबी की दुआ से फ़ायदा हासिल करने के लिए हमें दूध पीना पड़ेगा, ठीक है? और ख़ास तौर पे ये जो अफ़्तारी है, सहरी है, कोशिश करें दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें खाएँ या दही हो गई, वो बहुत फ़ायदेमंद है। और इसी तरह जो लस्सी होती है, कच्ची लस्सी, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। और जो लोग दूध ऐसे नहीं खा सकते, तो दूध की बनी हुई जो चीज़ें हैं, जिस तरह भी उनको समझ आता है, तो ज़रूर खाएँ। ये सिर्फ़ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये एक सबके लिए खुराक है यानी, ठीक है? इसमें भरपूर जो है ना हर चीज़ शामिल की गई है। और वो अल्लाह के सिवा और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो प्याले दिए गए थे, एक में शराब थी और एक में दूध था और एक में 2 थे। अच्छा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो दूध का प्याला पसंद फरमाया था। तो उस पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपको जो है वो हिकमत अता की गई और अगर आप जो है वो शराब पकड़ लेते तो आपकी कौम गुमराह हो जाती। तो क्योंकि सुन्नत भी है दूध पीना और अल्लाह के नबी को पसंद भी था। तो कभी-कभार खाना ना खाएँ तो खाली दूध ही पी लिया करें और कभी खजूरें ही खा लिया करें क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो उनके दौर में तो एक वक़्त का बमुश्किल पका हुआ खाना मिलता था। अक्सर दफ़ा तो खजूर या ऐसी किसी चीज़ पे गुज़ारा करना पड़ता था। तो हमें भी ख़ास तौर पे दूध और खजूरें जो है वो ज़रूर खानी चाहिए। हाँ जी, और वो जो तलबीना होता है ना, वो भी जौ के दलिए को दूध में पकाकर दिया जाता है ना, तो उससे भी इंसान के दिल को तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा होती है और ये नीम गर्म दूध पीने से इंसान को नींद आती है ना यानी सुकून महसूस होता है। तो इसमें बड़ी अल्लाह की हिकमतें हैं और फिर वो अगर हम दुनिया में दूध पिएँगे तो अल्लाह जन्नत में भी हमें दूध की नहर देगा। हम चाहते ही नहीं कि हम दूध पिएँ, तो फिर वहाँ पे अगर जन्नत की दूध की नहर हमें मिल भी जाएगी, तो हम तो पीते ही नहीं है, तो फिर उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हमें पीना है ताकि हमें भी वहाँ पे जन्नत की नहर मिले। और हालाँकि उनने उनकी मदद नहीं की, मदद की ताकत ही ना थी, लेकिन फिर भी मुशरिकीन उनके लिए हाज़िर-बाश लश्कर बने हुए हैं। बस आपको उनकी बात गमनाक ना करे, हम उनकी पोशीदा और एलानिया सब बातों से बखूबी जानते हैं। क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने उसे नुत्फ़े से पैदा किया है, फिर यकायक और देखिए अल्लाह की शान देखिए कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को पैदा किया, तो उसकी खुराक जो है वो दूध बना दी। कि वो एक मुकम्मल ग़िज़ा है। तो औरत के लिए अल्लाह ताला ने कैसी वो ये बनाई हुई है। तो इसमें हम दूसरे को तो देखें, हम अपने आप को भी देखें कि कहाँ से जो है वो खून के अंदर और सारी चीज़ों से मिलावट में होकर एक अल्लाह ताला एक दूध निकालता है, तो वो एक बच्चे की ग़िज़ा बन जाती है। तो अल्लाह से जो है ना वो इन चीज़ों पर गौर और फ़िक्र किया करें। क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने उसे नुत्फ़े से पैदा किया, फिर यकायक वो सरी झगड़ालू बन गया, उसने हमारे लिए मिसाल बयान की और अपनी असल पैदाइश को भूल गया यानी कि जो है वो असल में वो क्या है? तो इसी तरह एक आलिम थे, उससे किसी ने पूछा कि तुम जो है ना वो क्या जानते हो? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पिछला भी जानता